زندہ اور پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے زندہ اور پوتر کلام میں سے ہم پڑھیں گے یونا نبی کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 10ویں آیت۔ یونا نبی کی کتاب ہے 3 باب، اس کی 10ویں آیت۔ کتاب مقدس میں یوں مرحوم ہے، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ خداوند کے پاک کلام کے سب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے۔ آمین۔ آج ہم خصوصی طور پر جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے روزے دار۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ روزے دار۔ ہم نے کافی روزے کے حوالے سے سیکھا، مؤثر روزے کے حوالے سے سیکھا، اور مختلف کتابوں میں سے روزے کے حوالے سے بات کی۔ آج روزے دار کے حوالے سے بات کریں گے۔ جو روزے دار ہے، روزہ اس کی ایک خاص قسم کی قربانی ہے۔ جس طرح کوئی قربانی پیش کرتا ہے یا قربانی چڑھاتا ہے، اسی طرح سے روزے دار کے پاس بھی ایک قربانی ہے، اور اس قربانی کا نام روزہ ہے۔ اپنی خواہشات کی وہ قربانی کرتا ہے، بدن کچھ مانگتا ہے وہ نہیں دیتا، اپنے کھانے اور پینے کی قربانی کرتا ہے۔ تو لہذا یاد کریں، یہاں پر جو ہم نے تلاوت کی ہے 10ویں آیت میں، کہ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی، یعنی خدا نے روزے دار پر نگاہ کی ہے۔ اس پر اور روزے دار یہ چاہتا بھی ہے کہ جب میں روزے میں ہوں تو میرا خدا مجھ پر کیا کرے؟ نگاہ کرے۔ تو یہاں پر خدا نے روزے دار پر نگاہ کی ہے اور ان کو ایکسپٹ کیا ہے، ان کو قبول کیا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا نے جب ان پر نگاہ کی ہے، ان کی یہ حالت دیکھی ہے کہ وہ اپنی روش سے کیا آئے ہیں؟ باز آئے ہیں۔ تو جیسا میں بات کر رہا تھا کہ روزہ ایک قربانی ہے روزے دار کی، تو پہلے نگاہ روزے پر نہیں ہوگی، یاد رکھنا ہے، پہلے نگاہ روزے دار پر۔ بے شک آپ نے سنگل روزہ رکھا ہے، آپ نے 2 دن کا اکٹھا روزہ رکھا ہے، آپ یا پھر لانگ فاسٹنگ میں ہیں، نگاہ آپ کے روزے پر پہلے نہیں ہوگی، پہلے کس پر ہوگی؟ روزے دار پر، روزہ رکھنے والے شخص پر، اس شخص پر ہوگی جو دعا اور روزے میں وقت گزار رہا ہے یا ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا 4 باب، بطور ایگزامپل آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بائبل ہے ضرور نکالیے، پیدائش کی کتاب، اس کا 4 باب، پڑھیے ذرا 3 آیت سے۔ جس کو پہلے مل جائے وہ پہلے پڑھے، بلند آواز سے پڑھے۔ جی مائک آپ کے پاس ہے؟ جی۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا۔ رکیے ذرا، غور کیجیے۔ جب منظور کرنے کی بات ہے تو حابل کو اور اس کے ہدیے، ایسا نہیں لکھا ہوا کہ حابل کے ہدیے،
بلکہ پہلے کس کی بات ہے؟ حابل کی، اور پھر اس کے ہدیے کی. یعنی ہدیے کو منظور کرنے سے پہلے حابل کو منظور کیا ہے. آگے بڑھے جی. قائن کے بارے میں بھی، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا، اس جس کو رد کیا ہے اس کے بارے میں بھی پہلے اس شخص کا نام ہے کہ اس کو منظور نہیں کیا اور نہ اس کے ہدیے. تو میں نے اسٹارٹ میں یہ بتایا کہ آپ جو دعا روزے میں وقت سپینڈ کرتے ہیں، گزارتے ہیں، تو یہ روزے دار کی ایک قربانی ہوتی ہے جو خدا کے لیے وہ کرتا ہے. تو اگر آپ کو وہ قبول نہیں کرتا تو آپ کی قربانی کو بھی قبول نہیں کرتا. آپ کو قبول نہیں کرتا، آپ کے روزے کو قبول نہیں کرتا. پہلے روزے دار پر نگاہ ہے، نہ کہ روزے پر نگاہ ہے. تو یاد کیجئے، روزے دار کا خدا کی نگاہ میں پسندیدہ ہونا بڑا ضروری ہے، تبھی روزہ جو ہے وہ خدا کے نزدیک پسند ہوگا. یودا کی کتاب کا حوالہ جو ہم نے تلاوت کیا، یہاں وہ کہتا ہے خدا نے جب ان کی حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، اسی لیے ان کے نینوا کے روزے کو پسند کیا کہ ان کے پاس صرف روزہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ اپنی روشوں سے بھی کیا آئے ہیں؟ باز آئے ہیں. اور ان میں ایک تبدیلی ہے، ان کے رویے میں تبدیلی ہے، اور انہوں نے اپنی شرارت کو ختم کیا ہے، انہوں نے اپنے ظلم کو ختم کیا ہے. اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا ڈیٹیل کے ساتھ 8ویں آیت سے اور یہ 9ویں آیت سے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ٹاٹ اوڑا ہے اور گریاؤ زاری کی ہے اور رات پر بیٹھ گئے ہیں اور اپنے کاموں پر وہ کیا کر رہے ہیں؟ پچھتاوا کر رہے ہیں. تو جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ یہ نہ صرف روزے میں ہے بلکہ اپنی بری روش سے کیا آ رہے ہیں؟ باز آ رہے ہیں اور رات پر بیٹھ گئے ہیں اور ٹاٹ اوڑھ لیا ہے اور گریا اور زاری کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اور اپنی ذات کی نفی کر رہے ہیں، تب خدا نے ان کو قبول کیا. تو اگر روزے دار قبول نہیں ہوتا تو روزہ تو پھر ساری بات ہے، رات ہو جائے. قبول کون ہوگا پہلے؟ روزے دار. تو کس طرح سے وہ اپنے آپ کو پیش کرے خدا کی حضوری کہ مقبول ٹھہرے، کس طرح سے خدا کے سامنے وہ اپنے آپ کو پیش کرے، کس طرح سے وہ جھکے. یسوع مسیح نے متی رسول کے انجیلی بیان میں بات کی ہے روزے کے حوالے سے، اور یہاں لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. لیکن اگر یسوع مسیح نے میتھڈ دیا ہے کہ باپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو تاکہ باپ تم کو کیا جانے؟ روزہ دار. اس طرح سے پیش کرو کہ باپ کی نگاہ میں تم اچھے لگو. تمہارا باپ جو آسمان پر ہے، تمہارا باپ جو آسمان پر ہے وہ تم پر نگاہ کرے گا اور وہ تم کو قبول فرمائے گا، وہ تم کو روزہ دار کرے گا. اگر انسان ہی جانے تو کیا وہ تم کو دے گا؟ انسان کی نگاہ میں تم بننا چاہتی ہو، اس سے ریوارڈ چاہتی ہو، تو وہ کیا تم کو دے گا؟ تو کہتا ہے باپ کی نگاہ، تاکہ باپ تم کو روزہ دار جانے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسایہ نبی کی کتاب اس کا 58 چیپٹر آپ پڑھیں 3 آیت سے، وہاں پر بھی آپ کو ملے گا جب لوگوں نے روزے رکھے ہیں تو لوگوں نے کہا ہم نے کیوں روزے رکھے جب تو نظر نہیں کرتا. یہاں روزے دار شکوہ کر رہا ہے. تو روزے دار کے پاس شکوہ ہو سکتا ہے کہ جب اس کا روزہ جو ہے وہ ضائع ہے، جب قابل قبول نہیں ہے. تو یاد کرو پھر یہ رکھا کیسا ہے کہ قابل قبول نہیں.
रोजा उस वक्त काबिल कबूल नहीं होता जब रोजेदार काबिल कबूल नहीं होता। समझानी बात की ना? रोजा कब पसंद होगा? जब रोजेदार पसंद होगा, रोजेदार मकबूल होगा तो रोजा मकबूल होगा। और ईसाया 58 में वो कहते हैं, हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जब तुम नजर नहीं करता। तो आगे फिर खुदा उनके सारे शिकायत की और शिकवे की उनको जवाब देता है और फिर तस्हीह करता है कि जो रोजा मैं चाहता हूं वो इस तरह से नहीं, जो रोजा मुझे पसंद है वो इस तरह से नहीं है, क्योंकि उनमें शरारत भी थी। उनमें क्या थी? उनमें शरारत भी थी और उनमें जुल्म भी था और उनमें अनापरस्ती भी थी, उनमें तकब्बुर भी था। तो ये सारी बातें रोजे पर लागू नहीं होती, बल्कि सारी बातें रोजेदार पर लागू होती है, ताकि रोजेदार जुल्म ना करे तो रोजा पसंद है, रोजेदार अपनी जात की नफी करे तो उसका रोजा पसंद है, रोजेदार अपने आप को झाओं की तरह झुका दे तो रोजा पसंद है। तो याद करें, फोकस जो है वो रोजेदार पर है, ना कि रोजे पर है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा, हमारा फोकस किस पर है? शाबाश, पता ही नहीं या पता है पर औखा लगता है, सिर्फ रोजे पर। खुदा का किस पर है? रोजेदार पर। तो लाजिम है रोजा आप रखना चाहते हैं, अच्छी बात है, रोजा करें, लेकिन अपने आप को भी चेक करें और ज़हन में ये बात हो कि मैं इस तरह से जिंदगी गुजारूं, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर है मैं उनको निकाल दूं ताकि मैं उसे पसंद करूं, मैं उसकी हुजूरी में मकबूल ठहरूं। मैं उसकी हुजूरी में मकबूल ठहरूंगा तो मेरा रोजा भी उसकी हुजूरी में क्या करेगा? अपनी जात की नफी करनी है, अपनी खुदी का इनकार करना है, अपने आप को खाकसार बनाना है और अपने आप को तोड़ना है और हर तरह की शरारत से क्या आना है? बाज। फिर कहने की जरूरत नहीं है, पुकारने की जरूरत नहीं है, फिर फरियाद की जरूरत नहीं है। जो हमने तलावत की वो देखिए, नैनवा के लोगों की हालत खुदा ने देखी है। हाँ जी, तो खुदा ने उन पर क्या कर दिया है? नैनवा के रोजेदार पसंद आए हैं, ना के रोजे। क्या पसंद आए हैं? रोजेदार पसंद आए हैं, क्योंकि वो लोग अपनी शरारत से बाज आए हैं और वो लोग उनके रवैये में तब्दीली आई है, हाथ के जुल्म से बाज आए हैं और शरारत से बाज आए हैं और रात पर बैठ गए हैं और टाश हो गई है, यानी अपनी जात की क्या की है? नफी की है। इसलिए जरूरी है, हम रोजा रखने वाले हैं, अच्छी बात है, रोजे में ज्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं, जबरदस्त, लेकिन पहले ये ज़हन बनाइए इस तरह की जिंदगी गुजारूं कि मैं खुदा की हुजूरी में मकबूल ठहरूं और जिन बातों से उसको नफरत है उन बातों को मैं अपने अंदर से निकाल दूं, ताकि कहीं ऐसा ना हो मुझे और मेरे हदीये को भी क्या किया जाए? नामंजूर किया जाए, मुझे और मेरे रोजे को भी क्या किया जाए? रद्द किया जाए। अगर हम चाहते हैं हमारा रोजा उसकी हुजूरी में मकबूल हो तो फिर इस तरह का रवैया हो कि हम भी मकबूल हो और हमारा रोजा भी मकबूल हो। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको कसरत की बरकत दे। आमीन।